معصومین تھے، خدا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. حکومت دی جا رہی ہے علی کو شرط کے ساتھ، یا علی کتاب خدا، سنت پیغمبر اور فلاں کی سیرت و سنت کے مطابق حکومت کریں گے؟ کہ نہیں چاہیے حکومت، خدا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. جب یہ شان ہو امام حسین اسلام کی قربانی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. فرض محال نہیں ہے. فرض کر لیجئے کہ امام بیعت کر لیتے، پھر کیا ہوتا؟ سپورٹ بھی کرتے یزید بھی خزانے دے دیتا امام حسین بظاہر. عام مسلمانوں کی یہی سوچ ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ کس کو خزانے دے دیتا. جو ایک نگاہ غلط انداز اگر ڈال دیں احد پر تو وہ سونے کا پہاڑ بن جاتا. ٹھوکر مار دیں تو چشمہ ابل پڑے. جس ارادے سے جس شے کو دیکھ لیں وہ شے وہ بن جائے. وضو کا دھون یاقوت اور جواہر بن جائے. ان کو کسی کا خزانہ چاہیے. یہ جو مسلمانوں کی سوچ ہے نا، آپ سمجھتے ہیں، آپ کی معرفت کیوں انہیں یہ جوہر ملا؟ معصومین کے پاس معجزہ دکھانے کی قوت کہاں سے آتی تھی؟ سوچا ہے کبھی کہاں سے آتی تھی؟ اور یہ اولیاء اللہ جو سچے اولیاء ہیں، دکانیں تو بہت سی کھلی ہوئی ہیں، ان کی بات. نیوز پیپرز میں ایڈورٹیزمنٹس بھی دیتے ہیں، ہم ولی ہیں آؤ ہم سے ملو. جو ایڈورٹیزمنٹ چاہتا ہو کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا. ان کے چکروں میں مت پڑیے. لیکن جو ولی ہیں ان کے پاس بھی اللہ قوت دیتا ہے، کرامات. کہاں سے آتی ہے یہ قوت؟ میرے والد ماجد اب اس وقت دنیا میں نہیں ہے، 6 مہینے قبل ان کا انتقال ہوا. ان کے لیے بھی انشاءاللہ اشارے سے بات کیجیے گا. سورہ حمد پڑھ دیجیے گا مجلس کے بعد. عالم دین تھے، انہوں نے ہماری تربیت کی. ان کے استاد، انہوں نے اپنی چشمدید بات بتائی. مدرسے میں 3 دن سے فاقہ تھا. کس مصیبتوں سے پڑھایا ان لوگوں نے. اپنے باپ کی بات. ہمارے بچے، ہماری آج کی نسل نہیں سمجھ سکتی کہ کیا دور گزرا. علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں تھے. پرنسپل صاحب بھی بھوکے ہیں، اساتذہ بھی بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں. 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن مدرسے کا خادم آیا. اس نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب بہت بڑا لفظ ہوتا تھا، اب اسے بہت معمولی سے بھی معمولی سمجھا. مولوی صاحب بہت بڑا لفظ. مولوی کے معنی ہے مولا والا. مولا والا، مولا حقیقی، اللہ سے جس کا رشتہ ہو، اللہ سے جس کی نسبت ہو، وہ ہے مولوی. مولوی صاحب تیسرا دن ہے، بچے بھی لگ رہے. وہ گئے اور کہا کہ کچھ تانبے کے ٹکڑے ہیں. اندر کے حجرے میں کچھ دیر عبادت کی اور تانبے کے ٹکڑے سونے میں بدل کے لا کے دے دیا کر جا کے اب انتظام کر لو. چشمدید بات. یہ ایک غیر معصوم کی بات ہے. غیر معصوم، ایک عالم، ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایک عالم باعمل. یہ اس کا واقعہ ہے. اور مانے جن کے مکتب کے پڑھے ہوئے معمولی غلاموں کی یہ شان ہو، ان کی شان کیا ہو؟
آتی کہاں سے ہے؟ یہ کرامت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اعجاز کی شان کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ وہیں سے پیدا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں عشق خدا. خدا کو جب چاہتا ہے انسان، لوہے کو لوہا بنانے والا کون ہے؟ خدا. سونے کو سونا بنانے والا کون ہے؟ خدا. چاندی کو چاندی بنانے والا کون ہے؟ خدا. زمین کو زمین بنانے والا کون ہے؟ خدا. آسمان کو آسمان بنانے والا کون ہے؟ خدا. انسان کو انسان بنانے والا کون ہے؟ خدا. وہ سب کچھ بنانے والا ہے. جب اس سے رشتہ قائم ہو گیا، جنت کو جنت بنانے والے سے جب رشتہ قائم ہو گیا، تو پھر انسان جنت کی فکر میں نہیں رہتا. اس در سے وابستہ معمولی کنیزیں ایسی ہوتی ہیں، کسی کو مٹی کا گھروندا بنا کے دے دے تو جنت میں مکان مل جائے. محکومیت اور حاکمیت. محکوم ہو معشوق کا، حاکم ہو خود اپنے نفس پر. یعنی عاشق کبھی سرکش نہیں ہوتا. عاشق کبھی سرکش نہیں ہوتا. وہ تو ہمیشہ خضوع و خشوع و تواضع کی کیفیت ہے. جو حکم مولا. سب سے روشن چیز، سب سے بلند چیز ہمیں جو ملی ہے، جس کو بار بار آئینے میں دیکھ کر اپنے حسن و زیبائی کو سنوارتے ہیں، وہ چہرہ ہے اور پیشانی ہے. اگر مولا کہتا ہے کہ اس پیشانی کو خاک آلود کر لو، راضی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پیشانی پسند نہیں ہے جس پر سجدے کا نشان تھا. اب بتائیے ان کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے اگر ہم سب لگ جائیں صف میں تو سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ پیشانی. سجدے کا نشان ہے، آ جاؤ. نہیں ہے مولا، ہم تو آپ کو مولا مانتے ہیں. مولا مانتے ہو؟ سند. مولا ماننے کی سند نعرہ. مولا ماننے کی سند نعرہ. مولا ماننے کی سند یہاں چاہیے. مولا ماننے کی سند یہاں چاہیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حق دا امام، نعرہ حیدری. یہ نعرہ حیدری بھی پسند ہے، مگر نعرہ لگانے کے بعد نعرے کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. بس ایک چھوٹی سی مثال اور دے دوں. سڑک پہ کوئی صاحب چلے جا رہے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے اور جلدی ہو، کوئی کام ہو، گھر پہ مہمان آنے والے ہیں یا بیمار ہے کوئی، یا گھریلو کوئی کام ہے، جلدی ہے، چلے جا رہے ہیں. چلے گئے، نماز کا وقت ہے، اول وقت ہے، گزر گیا، چلے گئے، کچھ نہیں کیا. گھر گئے، جب وقت ملا تو انہوں نے اذان دی، اقامت گئی، نماز پڑھی، مگر اس وقت چلے گئے. ہم نے انہیں دیکھا، آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا. کوئی انہیں ملامت کرے گا؟ نہیں کرے گا، کوئی ملامت نہیں. لیکن کوئی صاحب اذان کا وقت ہوتے ہی جہاں وقت ہوا وہیں کھڑے ہوئے اور انہیں زور سے اذان دی اور پھر نماز پڑھے بغیر چلے گئے. اب سب ملامت کریں گے، یہ کیا؟ اذان دے کے ہمیں تو کھڑا کر دیا سب میں، آپ گائے. جس نے اذان نہیں دی تھی اس کا گریبان کوئی نہیں پکڑے گا. سب کہیں گے بھائی ضروری کام تھا، چلے گئے، بعد میں پڑھ لی ہوگی نماز. شک بھی نہیں کرے گا کہ یہ بے نمازی ہے. لیکن نعرہ بلند کر کے اذان دے کر اور نماز نہ پڑھی، اس کے معنی یہ ہے کہ نعرہ جب تک نہیں لگاتے ہیں یا علی کا، دنیا کی توقعات آپ سے کم رہتی ہیں. جب آپ نے یا علی
آپ سے کہ یہ دیانتدار